مگر ساتھ میں یاد رکھیں زکوٰۃ نکالنا ہی صرف کمال نہیں ہے، زکوٰۃ نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچانا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں، مگر زکوٰۃ نکال کر کیا رہے ہیں؟ وہ جس کو تس کو بانٹنا شروع کر دے رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس طریقے سے نکالنے میں احتیاط برتنی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دینے میں بھی احتیاط برتنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو اٹھائے کہ آپ نے دے دیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہیں، مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر مستحق کو آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج نور رمضان کا یہ مبارک پروگرام جو حالات بنگال اور نیوز ٹیگ انڈیا کے چینل پر ہر سال نشر کیا جاتا ہے، الحمدللہ اس سال بھی اس کا اہتمام ہوا اور میں آپ حضرات کی خدمت میں ہوں۔ ہمارے اشفاق بھائی نے یہ میرے درمیان سوال رکھا کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اسے کیا ہر سال ادا کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس عطا فرمایا، اور نظام اسلام ہم قرآن سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور کئی جگہوں پر زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسلام کے ایک سسٹم، ایک نظام کے طور پر۔ میرے پیارے آقا نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو کہ یہ مال کا میل ہے، یہ مال کا میل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مال کا میل ہے، یعنی کہ مال کب آتا ہے؟ جب بندہ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اب تجارت کرنے میں، بزنس کرنے میں، لین دین میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کچھ بھول چوک ہوتی ہے، کسی طریقے سے بہت سے لوگ دکانداری کرنے میں کچھ ایسے جملے بھی بول جاتے ہیں جو کاروبار میں نہیں بولنا چاہیے، شرعاً منع ہے، نہیں بولنا چاہیے، مگر لوگ بول کر کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ جبکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب وہ دکانداری کرتے ہیں تو اگر کوئی کسٹمر آ گیا تو اس سے اب دام تام ہو رہا ہے، بھاؤتا ہو رہا ہے، تو اس میں کرتے کیا ہے؟ نہیں، ہمیں پڑتا نہیں ہے، قسم اللہ کی ہم کو نہیں پڑتا ہے، فلاں کی قسم، ڈھگا کی قسم۔ تو میرے آقا نے تو قسم کھا کر تجارت کرنے سے سخت منع فرمایا کہ تجارت میں قسم نہ کھاؤ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی بار تجارت کے لیے گئے تھے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر جب آپ تجارت کے لیے گئے تھے، اور میسرہ غلام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کے ساتھ تھا، جب آپ تجارت فرما رہے تھے اور اپنے مال کو فروخت کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مال بیچنا چاہتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا مال ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو بات ہی بات میں اس نے آقا کو کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس دور میں لوگ لات و عزیٰ کی پوجا کرتے تھے اور اس کی قسم کھا کھا کر، قسم اٹھا کر لوگ جو ہے تجارت کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا، تو مجھ سے قسم کھلا رہا، میں قسم نہیں کھاتا، تجھے سامان خریدنا ہو تو خرید ورنہ چلا جا۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور اس سرکار کی سنت سے یہ پتہ چلا
کہ قسم کھا کر تجارت نہیں کی جاتی، تجارت میں قسم نہ کھایا کرو۔ تو اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اب کسی نے دگیلا مال کسی کو بیچ دیا یا کسی طریقے سے کچھ، تو اب جو گناہ یا جو نقص تجارت میں ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے مال کا میل ہے، کہ جو تم نے کمایا ہے اس کمائے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں ایک نصاب کے مطابق، ایک سسٹم کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کیسے نکالا جائے، اس کا سسٹم کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کا 40واں حصہ، یعنی جو بھی صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کا اس دور میں 2.5% اپنے مال کا جو ہے 2.5% حصہ جو ہے وہ نکال دے۔ اب کتنے مال میں نکالے گا، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے مال میں نکالے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقدار بیان فرمائی۔ وہ مقدار کیا ہے کہ صاحب نصاب پر ہی زکوٰۃ ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب ہے کون؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا تو زیورات ہو، یا اس کے پاس مال تجارت ہو، یا اپنی ضروریات کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اب وہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، وہ مال جو اس کے پاس ہے اگر ابھی کا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مال پر سال گزر جائے اور 1 سال تک وہ مال اس کے پاس موجود رہا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو میرے پاس میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے سوچا کہ میرے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو پھر میرے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے روپیے نہیں ہے تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھائی آپ زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، تو جو اللہ کا فرمان ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا، سرکار کی جو سنت ہے، سرکار کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل نہیں ہو پاتا۔ تو ہونا یہ چاہیے، میں بتا دوں کہ فی زمانہ 7.5 تولہ سونا اور اگر 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, Ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha. اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، اس کے پاس 3 ہی تولہ سونا ہے، یا کسی کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ صرف اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، تو 2 تولہ سونا ہے، 3 تولہ سونا ہے، اور کچھ چاندی بھی ہے، عورت ہے تو اس کے پاس پائل ہے یا ہاتھ کی انگوٹھی ہے، یا اور بھی چاندی کے دوسرے زیورات ہیں یا چاندی کے کوئن ہیں، اس پر بھی سال گزر گیا، اور 1-2 تولہ سونا بھی ہے، اس پر بھی سال گزرا ہوا ہے، بینک میں کچھ روپیہ ہے، آپ نے LIC کر کے رکھا ہے، آپ نے فکس ڈپوزٹ کر کے کہیں رکھا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ سارے رقوم کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی کیلکولیٹ کر کے سارے اماؤنٹ کو ایک جگہ جوڑا جائے گا۔
2 तोला सोना आपके पास था, उसकी रकम आप जोड़ लें, और कुछ जो चांदी है उसके वज़न के हिसाब से उसकी रकम निकाल लें। आपके पास जो कैश है 10-20 हज़ार, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, उसको आप इकट्ठा कर लें, उसको भी एक जगह जोड़ लें। और ये सारी रकम जोड़ने के बाद और भी जो ज़रूरियात की जो हाजत असलिया से खारिज आपके पास चीज़ जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको भी आप ले लें, उसकी भी कीमत निकाल लें। अब इसके इकट्ठा करने के बाद ये देखा जाएगा कि अब वो जो रकम इकट्ठा हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 48,988 रुपया अगर हो जाता है सब जोड़ने के बाद, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ये 48,988 रुपया कहाँ से आया? ये इस साल 2024 में जो चांदी की रकम की कीमत है वो 52.5 तोला चांदी, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक ये रकम आपकी पहुंच गई, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब ये नहीं सिर्फ देखा जाएगा कि आपके पास 2 ही तोला सोना इसलिए आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा, या थोड़ी सी चांदी है उस पर इस वजह से ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। आपके पास ये तमाम सारी जो चीज़ें मौजूद हैं सबको इकट्ठा कर लिया जाए और इकट्ठा करके सबकी कीमत जोड़कर अब इकट्ठा कर दी जाए, तो फिर अब ये देखा जाएगा कि निसाब को पहुंच गया, तो निसाब को पहुंच गया तो फिर आपके ऊपर ज़कात है, या उससे ज़्यादा है। अब उससे कम अगर है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है, और अगर उससे ज़्यादा है तो अब जितना ज़्यादा है अब आप टोटल अमाउंट पर आपके ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज़ है, आपको ज़कात निकालना है। अब ज़कात कितनी निकालनी है, तो ये देखा जाएगा कि अब जितने अमाउंट है तो उसी एतबार से ज़कात को निकालना है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर 2.5% जो होता है 1,000 में, 1,000 में 25 रुपया होता है, इसी तरीके से 1 लाख में 2,500 रुपया होता है। अब आप उसको जोड़ते चले जाएं, आपके पास जितनी रकम है या जितने अमाउंट बन रहे हैं, अब उस पर लाख के एतबार से जोड़ लें कि 1 लाख में 2,500 रुपये, 1,000 में जो है 25 रुपये, तो इसी तरीके से आप आसानी के साथ ज़कात अदा कर देंगे। मगर साथ में याद रखें, ज़कात निकालना ही सिर्फ कमाल नहीं है, ज़कात निकाल कर उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ये भी एक अहम मसला है। बहुत से लोग हैं ज़कात निकाल दे रहे हैं, मगर ज़कात निकाल कर क्या रहे हैं, वो जिसको तिसको बांटना शुरू कर दे रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें, बहुत अहम मसला है। मसला ये है कि ज़कात जिस तरीके से निकालने में एहतियात बरतनी है, ऐसे ही ज़कात देने में भी एहतियात बरतनी है। ऐसा नहीं है कि आप जिसको उठाए कि आपने दे दिया आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, नहीं, मुस्तहिकीन तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर मुस्तहिक को आपने नहीं पहुंचाया तो आपका ज़कात अदा नहीं हुआ, ये भी समझ लें। अब मुस्तहिक कौन है, तो इसमें ग़ुरबा हैं, मसाकीन हैं, बेवा हैं, फ़ुक़रा हैं, जो साहिब निसाब से कम हैं उनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब साहिब निसाब के साथ साथ एक शर्त और है कि अहले ईमान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को उठा के, कोई गैर मुस्लिम आ जाए उसे आप ज़कात दे दें, कोई बदमज़हब आ जाए उसको आप ज़कात दे दें, कोई बदअक़ीदा आ जाए उसको आप ज़कात दे दें। नहीं, बेदीन को ज़कात नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है अहले इस्लाम, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पर अमल करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहने वाले मुसलमान को ही ज़कात दिया जा सकता है। मैं बता दूं आपको कि इस दौर में देखा जा रहा है, कई साल से ये चीज़ें देखी जा रही हैं। जगह जगह बहुत से लोग पकड़े गए, मुसलमान का लिबादा है, दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, लंबे लंबे कुर्ते पहने हैं, जुब्बा पहने हैं, पगड़ियाँ लगाई हुई हैं और हाथ में बिल भी लेकर घूम रहे हैं। लोगों ने तहकीक की, पता चला ये कोई जो है शुभ शंकर नाम का आदमी निकला, कोई ये गणेश नाम का आदमी निकला। उसके आधार कार्ड जब तलाश किए जा रहे हैं तो कोई फलां जो है गैर मुस्लिम निकल रहा है। याद रखें, ज़कात उसी को दें जिसको आप पहचानते हैं, या फिर उसको दें जिसके बारे में आपको तहकीक हो, और समझ लें कि आपका माल सही जगह पहुंच रहा है तो ज़कात अदा करें। वरना इस वक्त दौर ऐसा चल रहा है कि आपकी माल को हड़पने के लिए और ज़कात के माल को इकट्ठा करने के लिए दुश्मनाने इस्लाम भी पीछे लगे हुए हैं, और वो अपनी मिशन पर काम कर रहे हैं और वो आपका माल इकट्ठा कर रहे हैं।
ہم سے ہی مال لے رہے ہیں، مسلمانوں کے مال لے کر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہتھیار تیار کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے زکوٰۃ کے مال کو جب کسی کو دیں تو بالتحقیق دیں، بغیر تحقیق کے آپ نہ دیں. زکوٰۃ کا جو رقم ہے اپنے خاندان والوں کو دینا کیسا؟ الحمدللہ یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ اگر اپنے خاندان میں اپنے بھائی، اپنا بھتیجا، اپنے چچا، اپنی چچی، اپنی پھوپھی، اپنے ماما، اپنے خالہ ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے بشرط کہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں ہیں، یا پھر کوئی عالم جو کہ غریب ہو، فقیر عالم ہو، تو ان کو زکوٰۃ دینا بہت افضل ہے. اپنے خونی رشتے میں دیکھیں کہ ہمارے خونی رشتے میں زکوٰۃ لینے کے لائق کوئی ہے یا وہ مستحق ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ اس کو پہنچائیں. اپنے خونی رشتے میں دیکھیں، اپنے اگل بغل میں، اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اگر ایسا شخص ہے تو پہلے زکوٰۃ اس تک پہنچائیں. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بنگال میں رہ کر کے آپ جو ہے جھارکھنڈ بھیجیں. الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ پوری دنیا کے مدارس میں آپ حصہ لیں، بہت اچھی بات ہے، مگر پڑوسی کا حق پہلے ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ اپنے اعزاء و اقربا کو دیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں. کوئی اگر بیمار ہو حضرت تو کیا علاج کے نام پر انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر وہ شخص بیمار بھی ہے اور اس کا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، کل وہ بہت امیر تھا مگر آج اس کی حالت خستہ ہو گئی اور صاحب نصاب نہیں ہے، وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ بڑا کاروباری ہے. اگر آپ کو اس کے حالات منکشف ہیں اور آپ اس کے اندرونی حالات کو جان رہے ہیں اور یہ یقین ہو جائے کہ نہیں یہ صاحب استطاعت نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ لینے کے لائق ہے، دینے کے لائق نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کریں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی نا تو بول کے دیا جائے گا، بھائی یہ لیجئے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اب زکوٰۃ کی رقم لینے والا اب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یار میں اتنا گر گیا کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم لا کر لوگ دے رہے ہیں، تو کچھ حق عزت سمجھتے ہیں، کچھ اپنی انسلٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں اگر یہ محسوس ہو کہ اگر ہم یہ کہہ کے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اگلا جو ہے خودداری کی وجہ سے واپس کر دے کہ نہیں بھائی میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لیتا، مگر وہ اندرونی اعتبار سے، مالی اعتبار سے وہ ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں بغیر نام لیے تحفہ بول کر، عیدی بول کر ہیں آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کی ضروریات کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اگر اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے کپڑا خرید کے بھی دے سکتے ہیں، دوا خرید کے بھی دے سکتے ہیں، خورد و نوش کے سامان خرید کر بھی آپ اسے زکوٰۃ کی رقم جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے آپ سامان اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. Nuri Ramzan is brought to you by Zaid Anwar, Director Kari Ahmer Foundation, Dilwar Thunder, Director BM Ekta Industries, Mohammad Jamaluddin, MD Premier Knowledge City, Sonarpur, Akhlaq Ahmed, ex-Councillor Ward 43, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell, Soma Chaudhary, Councillor Ward 37 KMC, Azhar Iqbal, President Ward number 61 TMYC, Shariq Ahmed, President Ward number 64 Trinamool Congress, Nadeem Ahmed Khan, MD Kaleem's Construction, Zulkarnain Ali, Founder Jazba Welfare Foundation, Haji Barkat Ali, President Mithilanchal Welfare Society, Haider Ali Khan, Social Activist Ward number 108, Priyanka Saha, Councillor Ward number 46 KMC, Mudassar Nazar, Social Activist, Food Partner Ashraf Biryani Center, Topsia, and Qayyum Special Lacha, makers of finest quality of Lacha.